ایسے شان والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہمیں اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی شان اختص کیا بیان کی جائے کہ خود قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے نغمے گا رہی ہیں, حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کے چرچے بیان کر رہی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, اور ان میں کئی نبی مرسل بھی ہیں, لیکن ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے. ان کی ذات میں عالمین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا. جب بھی کسی نبی کی بعثت ہوئی تو کسی نبی کو کسی مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعثت فرمائی ہے. کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنایا گیا ہے, کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنایا گیا ہے, کسی کو کسی مقام کے لیے نبی بنایا گیا ہے. لیکن جب بات میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے, خاتم النبیین کی آتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر وہ تمام صفات کو رکھا ہے, وہ تمام سربلندی اور وقار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اپنے محبوب کا جب ذکر خیر فرما رہے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت والا بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے, اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حاضرین کرام, ابھی میں نے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, دونوں جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا. حاضرین کرام, اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ 4 جملے ضرور قرآن مجید میں ملیں گے. پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رب العالمین, اور دوسرے مقام پر ذکر ہو رہا ہے ھدی للعالمین, تیسرے مقام پر ذکر ہو رہا ہے کہ ذکریٰ للعالمین, اور چوتھی جگہ پر ذکر ہوتا ہے رحمتا للعالمین. حاضرین کرام, یہ 4 جملے ایسے ہیں جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العالمین کی جو صفت ہے وہ اپنی ذات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منتخب فرمایا ہے, اور پھر جس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز قرار دیا, یعنی کعبۃ اللہ شریف, اس مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ھدی للعالمین. اور پھر آپ غور کریں کہ
کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کا ذکر فرمایا ہے، تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کے لیے فرما دیا گیا کہ ذکرى للعالمین۔ تو یہاں پر مقام غور ہے کہ رب العالمین نے ہدی للعالمین کے مقام پر ذکرى للعالمین کا نزول فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے کہ جس کا تعلق عالمین سے ہو، جس کی ذات کے اندر بھی عالمین کا ذکر کیا جائے۔ اور اگر آپ غور کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور ان میں کئی نبی مرسل بھی ہیں، لیکن ان کو یہ مقام حاصل نہیں ہے، ان کی ذات میں عالمین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ جب بھی کسی نبی کی بعثت ہوئی تو کسی نبی کو کسی مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعثت فرمائی ہے، کسی کو کسی علاقے کے لیے نبی بنایا گیا ہے، کسی کو کسی ملک کے لیے نبی بنایا گیا ہے، کسی کو کسی مقام کے لیے نبی بنایا گیا ہے۔ لیکن جب بات میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے، خاتم النبیین کی آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اندر وہ تمام صفات کو رکھا ہے، وہ تمام سربلندی اور وقار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اپنے محبوب کا جب ذکر خیر فرما رہے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ہے، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو میں یہ آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ زمین کو بھی پیدا نہ کرتا، کائنات کی کسی شے کو میں نے آپ کے لیے، ہر شے کو آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو کسی چیز کا بھی وجود نہ ہوتا، کسی شے کا بھی وجود نہ ہوتا۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ کا کلام خود گواہی دے رہا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے کلام کا نزول فرمایا ہے، ایسے رب نے جو رب العالمین ہے اس مقام پر اس کا نزول ہوتا ہے کہ ہدی للعالمین فرمایا گیا، اور پھر سارے جہانوں کا ذکر ہو رہا ہے تو فرما دیا کہ ذکریٰ للعالمین، اور جس پر نازل کیا گیا ان کے لیے فرما دیا گیا کہ رحمت للعالمین۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار عظمتیں عطا فرمائی ہے، بے شمار رفعتیں اللہ تبارک و تعالی نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمارے لیے یہاں پر مقام غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان و عظمت والے، ایسی رفعت اور سربلندی رکھنے والے نبی کی امت میں، آقا کی امت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جس مقصد سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور پھر کیسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ زمین و آسمان کا، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کا ذکر خیر کر رہا ہے، جن کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس پر خود اللہ تبارک و تعالی کا کلام گواہی دے رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ
اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور گزشتہ میں نے جو حدیث پاک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اللہ کا کلام جس طرح کہہ رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی ہر شے، ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر محبوب خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں خدا کا ذکر خیر ہوتا ہے تو وہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ایسے شان والے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر بھیجا اور ہمیں اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام کی شان اختص کیا بیان کی جائے کہ خود قرآن مجید کی ایک ایک آیت مبارکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کے نغمے گا رہی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی عظمت کے چرچے بیان کر رہی ہیں۔ اور پھر تورات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے، انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے، زبور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ چنانچہ تورات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک یہودی نے تورات کو کھولا اور اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے جب اس کی نظر حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک پر پہنچتی ہے تو اس نے بغض و عناد میں آ کر، دشمنی اور حسد میں آ کر حضور پاک علیہ السلام کے اس نام مبارک کو مٹا دیا۔ جب دوسرے دن اس نے تورات کو کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ پہلے دن 4 مرتبہ تورات میں حضور کا ذکر ہے، لیکن دوسرے دن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، جس مقام پر اس نے حضور کے نام مبارک کو مٹایا تھا وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 8 مرتبہ حضور کا نام مبارک رقم فرما دیا۔ پھر اس نے دوسرے دن بھی حضور کے نام مبارک کو مٹا دیا۔ جب تیسرے دن پھر تورات کو کھول کر دیکھتا ہے تو اور بھی متعجب ہو جاتا ہے، اور بھی مذبذب ہو جاتا ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پہلے دن 4 مرتبہ لکھا تھا تو میں نے مٹا دیا، دوسرے دن 8 مرتبہ لکھا تھا تو میں نے مٹا دیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں 12 مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو لکھ دیا ہے۔ جب اس نے حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی تعداد کو دیکھا تو اس کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ نام مٹانے والا اب اپنے آپ کو ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کی دل کی کیفیت کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اس حرکت کو بھی معاف فرما دیا اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اور جنازے کو رکھنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا بدکار ہے، اس نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، 100 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کو ناراض کرتے ہوئے گزارا، خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے گزاری۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے رات کے وقت میں تورات کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اس نے حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک کو دیکھا، اور حضور کے نام کو دیکھ کر ادب و احترام کرتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے حضور کے نام مبارک کو اس نے چوم لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک ادا پر اس کی 100 سالہ زندگی کی نافرمانیوں کو معاف فرما دیا، اس کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں کو معاف فرما دیا، اور اس کے لیے بخشش کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ تو حاضرین کرام، آپ غور فرمائیں کہ
کہ ان دونوں واقعات سے یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، ایسی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جو بھی حضور کے نام مبارک کا ادب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اس کی دل کی دنیا کو بدلتے ہیں بلکہ اس کے سارے خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اس کی سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، اور یہی تک نہیں بلکہ اس کے لیے بخشش کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو جس ذات کے نام میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں تو اس ذات کے ادب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی برکتیں رکھی ہوں گی، اس کے لیے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگوں، جب بھی تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اگر تم اپنی آوازوں کو بلند کرو گے تو جان لو کہ تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا، تمہاری ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، تمہاری ساری تسبیح و تحلیل کو ضائع کر دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، جب یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے تو صحابہ کرام بڑے بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہے، قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے، ان کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اپنے گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ مجھے ایک کمرے میں بند کر دو، اور کوئی آ کر مجھ سے ملاقات کرنا چاہے تو تم مجھ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ دینا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ ذرا اونچا سنا کرتے تھے، جب اونچا سنا کرتے تھے تو ظاہری بات ہے کہ اونچا بولا بھی کرتے تھے، اونچا سننے والے زور سے آواز نکال کر بات کیا کرتے ہیں، اپنی آواز کو طاقت دے کر بات کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، کیونکہ جب بھی میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو بڑا اونچی آواز میں گفتگو کیا کرتا ہوں، زور زور سے حضور کی بارگاہ میں باتیں کیا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلام مبارک سے پیغام مل رہا ہے کہ جو کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرے گا تو اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اسی خیال سے حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور آتے آتے راستے میں جب ایک اور صحابی رسول حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے سارا واقعہ بیان فرما دیا، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے نزول کے تعلق سے بھی بتلا دیا، اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ انہیں تسلی دیتے ہیں اور پھر حضور کی بارگاہ کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ اور ادھر حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر آ کر دروازہ بند کر لیتے ہیں، ایک کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگتے ہیں، معافیاں مانگنے لگتے ہیں کہ مولا میں نے تیرے حبیب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کی ہے، میں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہے، مولا تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، میرے اعمال کو ضائع نہ فرما، میری عبادتوں کو ضائع نہ فرما، میری تسبیح و تحلیل کو ضائع نہ فرما۔ اور ادھر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جب بارگاہ مصطفی میں جاتے ہیں اور حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سارا واقعہ بیان فرما دیتے ہیں تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے، آپ کے چہرے پر تبسم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیس بن ثابت کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حاضرین کرام، کیا قسمت ہے، کیا مقدر کا ستارہ کس قدر عروج پر تھا۔ حاضرین کرام، ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور کے روضے انور کا دیدار نصیب ہو جائے، حضور کی بارگاہ اقدس کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مقدر پر قربان جائیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عاصم جاؤ اور قیس بن ثابت کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ بارگاہ مصطفی سے انہیں بلایا جا رہا ہے، انہیں دعوت دی جا رہی ہے، انہیں بلانے کا پیغام بھیجا جا رہا ہے۔ کیا قسمت حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ہے۔ جب حضرت عاصم رضی اللہ عنہ
قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، ان کی جب یہ کیفیت کو دیکھتے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، تو آپ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قیس، تجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، بارگاہ مصطفی سے تیرے لیے دعوت نامہ آیا ہے، حضور نے تجھے اپنی بارگاہ میں یاد فرمایا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ فوراً دروازہ کھولتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے حضور کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ حضور کے ایسے سچے عاشق رسول ہیں کہ جیسے ہی بارگاہ مصطفی میں پہنچتے ہیں تو حضور کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، میری ساری عبادتیں بیکار ہو گئی ہیں، میری ساری تسبیح و تحلیل بیکار ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اونچی آواز سے باتیں مت کیا کرو، اور یا رسول اللہ جب بھی میں حاضر ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کیا کرتا، اونچی آواز سے گفتگو کیا کرتا، یا رسول اللہ میں ذرا اونچا سنتا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اس سچے عاشق کو تسلی دیتے ہوئے، اپنے غلام کو آپ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے قیس، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا، تم فکر مت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری کوئی عبادتوں کو بیکار نہیں فرمائے گا۔ یہی تک نہیں بلکہ آج میں تمہیں خوشخبری عطا کرتا ہوں، ایک بشارت یہ بھی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اے قیس، تم جنتی ہو۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو زندگی ہی میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا کرے، کسی جنتی شخص کا دیدار کرنا ہو تو وہ قیس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا کرے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر رحمت للعالمین بنایا ہے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، ایسی رفعت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی نہ صرف آپ کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے، نہ صرف آپ کے نام کا ادب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ان تمام واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل جب ہم نے میلاد النبی کے موقع پر دیکھا کہ کہیں پر تو نعت شریف کی محفلیں سجی ہوئی ہے، کہیں پر ختم قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے، کہیں پر قصیدے برد شریف کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، تو کہیں پر ہمارے کچھ ایسے نوجوان بھی ہیں جو روڈوں پر چیخ و پکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حضور کے نام مبارک کو بڑی بے ادبی سے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حاضرین کرام، ذرا محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ وہ حضور کے کیسے سچے عاشق رسول تھے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے غلام ایاز کا بیٹا بھی آپ کی خدمت کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے ایاز کے بیٹے کو نام سے پکارنے کے بجائے یہ کہہ کر بلایا کہ اے ایاز کے بیٹے ذرا ادھر آ۔ تو محمود غزنوی کے اس جملے پر ایاز بڑے حیران ہو گئے اور بڑے ڈرنے لگے کہ کہیں میرے بیٹے سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، میرے بیٹے سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کیا بادشاہ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی کہ آج بادشاہ سلامت نے میرے بیٹے کو نام سے نہیں بلایا بلکہ ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا ہے۔ بڑے ہی مزبذب ہیں، بڑے ہی پریشان ہیں۔ جب بھی موقع ملا تو فوراً محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور والا، آج کیا بات ہے کہ میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی کہ آپ نے اسے آج نام لے کر نہیں بلایا بلکہ او ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا ہے۔ تو حاضرین کرام، محمود غزنوی کے محبت
پر قربان جائیں کہ ہمارے بادشاہ ایسے 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 ہمارے حکمران گزرے ہیں کہ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سچی محبتیں فرمایا کرتے تھے، ان کے دل حضور کی محبت میں دھڑکا کرتے تھے۔ محمود غزنوی نے کہا کہ اے ایاز، آج تیرے بیٹے کو نام سے نہ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ تیرے بیٹے کے نام میں محمد آتا ہے، اور آج میں بے وضو تھا، بغیر وضو کے تھا، تو میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں تیرے بیٹے کا نام محمد لے کر بغیر وضو کے پکارا کروں، میرے دل نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اسی لیے میں نے اسے او ایاز کے بیٹے کہہ کر بلایا ہے۔ تو حاضرین کرام ذرا غور فرمائیں کہ کس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا ادب و احترام کیا جاتا تھا، حضور پاک علیہ السلام کے نام مبارک کی کیسی تعظیم و توقیر کی جاتی تھی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں چند حضرات کی حالتیں یہ ہیں کہ وہ روڈوں پر حضور کا نام مبارک بڑی بے ادبی سے پکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی گستاخانہ انداز میں حضور کا نام لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان میں چند معصوم بچے بھی ہیں، اور اس کے ذمہ دار ان کے سرپرست حضرات ہیں، ان بچوں کے والدین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کے والدین سے پوچھے گا، ان سے ان کی تربیت کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو حاضرین کرام، آج کے تمام باتوں کا خلاصہ کلام اور آج کے عنوان کا میسج یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت میں کہ آپ سارا قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں کہ جب دوسرے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ سے خطاب ہوتا ہے تو یا موسیٰ کہہ کر اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم سے خطاب ہو رہا ہے تو یا ابراہیم کہہ کر خطاب کیا گیا، حضرت عیسیٰ سے خطاب ہو رہا ہے تو یا عیسیٰ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، حضرت داؤد کا ذکر ہو رہا ہے تو یا داؤد کہہ کر ذکر فرمایا۔ لیکن جب بات آپ کے میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن مجید میں کبھی اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں بلایا، بلکہ جب بھی خطاب فرمایا تو یا ایھا المدثر کہہ کر بلایا، یا ایھا المزمل کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا۔ اور ہمیں اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ جب بھی ہم حضور کا نام مبارک لیں تو بڑے ادب و احترام سے لیا کریں، بڑی تعظیم و توقیر کے ساتھ لیا کریں، یہ نہیں کہ روڈوں پر حضور کا نام مبارک لے کر چیخ و پکار کرتے ہوئے پھریں۔ حاضرین کرام، یہ عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، اگر ہمارے حکمران کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کا ادب کیا کرتے تھے، حضور کے نام مبارک کا ادب کیا کرتے تھے کہ بغیر وضو کے بھی حضور کا نام اپنی زبانوں پر لانا یہ بڑی بے ادبی سمجھا کرتے تھے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا، حضور کے غلاموں میں پیدا فرمایا، حضور کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحیح طور پر حضور کے امتی بننے کی کوشش کریں، صحیح طور پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کی کوشش کریں، صحیح طور پر حضور پاک علیہ السلام کے عاشق بننے کی کوشش کریں، اور ایسے عاشق بننے کی کوشش کریں کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو سرکار خود کہے کہ دیکھو یہ میرا چاہنے والا آیا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا آیا ہے، یہ میرے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والا آیا ہے۔ یہ نہیں کہ جب دلوں میں ہمارے کچھ جذبہ پیدا ہو گیا تو ہم نعرے بازی کر رہے ہیں، نعرے رسالت پکار رہے ہیں اور پھر سارا سال سوتے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عاشق اپنی زندگی کی آخری سانس تک حضور سے ایسی محبت کرتا ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیتا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا اپنی زندگی کا مقصد حیات بنا لیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ صرف 12 ربیع الاول کے موقع پر ہی میلاد کی خوشیاں نہ منائیں، بلکہ سارا سال، بلکہ ساری زندگی حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں۔ اور خوشیاں کیسے منائیں کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں پر عمل
کرنے کا حکم فرمایا ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جن جن چیزوں سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کو ناپسندیدہ پیارے آقا نے فرمایا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں موت بھی آئے گی تو حضور پاک علیہ السلام کا دیدار یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اگر دل میں محبت نہیں ہوگی، صرف زبان ہی سے سرکار کی محبت کے دعوے کریں گے تو حاضرین کرام اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سے کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے۔ دل سے ہمیں حضور سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مطہرہ کو ہمارے سامنے پیش فرمایا، اس شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائیں۔ جو کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کلام کو اپنے سینے سے لگانے والے ہو جائیں، اس کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں، اس کے معنی سمجھنے والے ہو جائیں گے تو حقیقت میں یہی حضور کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے، یہی حضور سے محبت کرنے والوں کا طریقہ ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے۔ صرف زبان سے دعوے کرنا اور پھر اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لینا، یہ غلاموں اور عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ عاشق ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ جب بھی تمہارے چہرے کو دیکھیں تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکل جائے کہ حضور سے محبت کرنے والا غلام ایسا ہے، تو پھر ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا، جن سے یہ محبت کرتے ہیں ان کی شان و عظمت کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو الغرض حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں خیر امت میں پیدا فرمایا اور رحمت للعالمین کا امتی بنایا کہ جن کی امتی بننے کی تمنا انبیاء کرام کیا کرتے تھے، خواہشیں کیا کرتے تھے، ویسے آقا کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے میلاد کی خوشیاں 12 ربیع الاول کے حد تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ ساری زندگی حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں، زندگی کے آخری سانس تک، آخری لمحے تک بھی حضور کی میلاد کی خوشیاں مناتے رہیں، اور خود بھی حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی حضور کی سنتوں کو پہنچائیں۔ اور یاد رکھیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی میری سنت پر عمل کرے گا، تو روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اور ایک روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1 شہید کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جب میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کی پکارے ہوں گی، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، نہ دوست دوست کو پہچانے گا، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ تو ویسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک سایہ ہوگا، جن میں چند لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک جس نے حضور کی سنت پر عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس رحمت والے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر کامل طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں، اور نہ صرف اپنانے کی کوشش کریں بلکہ دوسروں تک بھی حضور کی سیرت مبارکہ کو پہنچائیں۔ اگر ہم خود حضور کی سیرت سے واقف نہیں ہوں گے، حضور کی حیات طیبہ سے واقف نہیں ہوں گے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو بھی کیا تعلیم دیں گے، انہیں کیا تربیت دے پائیں گے، اور پھر غیر قوم والوں تک کیا پیغام پہنچ پائیں گے۔ تو حاضرین کرام سب سے پہلے ہمیں خود حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی ایسے نوجوان ہیں، اگر آپ انہیں اٹھا کر پوچھیں گے کہ حضور کی والدہ کا نام کیا تھا، حضور کے والد محترم کا نام کیا تھا، حضور کے دادا اور دادی کا نام کیا تھا، نانا اور نانی کا نام کیا تھا، تو حاضرین کرام میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 100% میں سے 90% حضرات انکار کر دیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔
ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضور کے دادا کا نام کیا ہے، حضور کے دادی کا نام کیا ہے، نانا اور نانی جان کا نام کیا ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر آپ کو اپنی دین کو سمجھنا ہے اور اپنے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، دین سے اپنے آپ کو واقف کروانے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات سے اپنے آپ کو واقف کروانے کی ضرورت ہے، حضور کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑا آسان طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ واٹس ایپ پر ہمارے کئی نوجوان جب احادیث مبارکہ آتی ہے تو لوگوں کا یہ عمل ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک کے تعلق سے کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، اس کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، بلکہ جیسے ہی حدیث پاک آتی ہے تو ہم دوسروں تک فوراً اسے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ بھیجنے والے نے حدیث کو صحیح بھیجا ہے یا نہیں، اس کا ترجمہ صحیح کیا ہے یا نہیں، جو پیغام اس حدیث سے دے رہا ہے کیا وہ پیغام صحیح ہے یا نہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے، اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں گے، حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہماری نسلوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ورنہ ہمارا ایسا انجام ہوگا کہ ایک شخص نے ایک حدیث پاک کو پڑھا جس میں یہ لکھا تھا کہ کلونجی کھانے سے اللہ تبارک و تعالی موت کے علاوہ ہر بیماری سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ تو حاضرین کرام، ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے اور عربی لکھی ہوئی ہے، تو وہ شخص عربی تھوڑی بہت جانتا تھا، اس نے واٹس ایپ پر پڑھنا شروع کیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ حدیث پاک آئی تو اس میں کلونجی کے نام کے بجائے حیا لکھا ہوا تھا، اور حیا کے معنی بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں، اور پھر ترجمہ اس کا یہ ہو گیا کہ جس نے سانپ کو کھایا تو موت کے علاوہ ہر بیماری سے اسے شفا مل جائے گی۔ تو اب یہ عالم تھا کہ اس نے کسی مولوی صاحب سے اس کی تحقیق نہیں کی، کسی حافظ صاحب کے پاس جا کر، کیا کسی مسجد کے امام و خطیب کے پاس جا کر اس نے اس کے متعلق نہیں پوچھا، بلکہ جیسے ہی پڑھا تو فوراً جاتا ہے، ایک بہت بڑے سانپ کو پکڑ لیتا ہے، اسے کاٹ کر اپنے گھر لاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی کھلا دیتا ہے۔ تو پھر حاضرین کرام، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے آپ خود بہتر جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی احادیث مبارکہ آئیں تو پہلے اس کی تحقیق کیا کریں، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے تعلق سے ریسرچ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اللہ والوں کی چوکھٹوں پر جانے سے حاصل ہوتی ہے، علماء کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتی ہے، عالموں کے پاس جانے سے حاصل ہوتی ہے، مدارس کے حفاظ کے پاس جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ نہ ہمیں ہمارے پاس علماء کی کوئی قدر ہے، نہ اللہ والوں کی کوئی قدر ہے، نہ کسی مدارس کے علماء کی ہمارے پاس کوئی قدر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر طرف ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیا ہے، اپنے علماء کی صحبتوں میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل اللہ کی صحبتوں کو اختیار کریں، اولیاء کرام کی صحبتوں میں اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں، علماء کی صحبتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے پاس دینی معلومات بھی آئے گی، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بھی پیدا ہوگی، اور یقیناً ہم اللہ والوں کے طریقوں کو اپنانے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے سارے اعمال کو بھی قبول فرمائے گا، ہماری ساری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے گا، ہمارے سارے ذکر و اذکار کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اگر ہم نے اللہ والوں کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، مدارس کے حفاظ کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، مساجد کے
ائمہ اور خطبہ کی صحبتوں کو اختیار نہیں کیا تو پھر حاضرین کرام یہ شبہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے، جس راستے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اور پھر خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ تب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے کن کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے، کن کن پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برسائی ہے، کن کن کو اپنے دامن رحمت میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی ہے؟ تو یہ چیزیں اہل اللہ کی صحبت میں جانے سے معلوم ہوتی ہے، علماء کی صحبت کو اختیار کرنے سے معلوم ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اہل علم کے پاس جانے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، نہ صرف عمل کرنے والا بنائے بلکہ پیارے آقا کی سنتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔